اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسانی سے۔ آج اس کے باقاعدہ چھٹے سبق میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم 5 اسباق میں قرآن مجید میں استعمال ہونے والے 78,000 الفاظ کی 3 قسمیں اسم، فعل اور حرف کے بارے میں پڑھا۔ دوسرے سبق میں ہم نے اسماء موصول الذی، اللتی، الذین وغیرہ کے بارے میں پڑھا۔ تیسرے سبق میں ہم نے اسماء اشارہ ھذا، ہؤلاء، تلک، ذالک، اولئک ان کے بارے میں پڑھا۔ اور اس کے بعد ہم نے ضمائر غائب، حاضر اور متکلم ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن ان کے بارے میں پڑھا۔ اور اسی طرح ہم نے وہ ضمائر جو اسموں کے ساتھ متصل ہو کے مل کے آتے ہیں وہ پڑھے، جیسے ہو، ہم، کا، کم، جی، نا۔ یہ ساری کی ساری بحث جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے، یہ اسم اور اسم کے ساتھ مل کے آنے والے حروف کی تھی۔ اب ہم جو ہے فعل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے، جیسے پڑھنا، لکھنا، کھانا، پینا، سونا وغیرہ۔ تو آج ہم فعل کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف، ایسا لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور آج ہم پڑھیں گے فعل کے بعد، فعل کی تعریف کے بعد عربی میں استعمال ہونے والے حروف اصلی اور پھر ان کا اردو مفہوم کیسے نکالنا ہے۔ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے 65 سے لے کے 95 تک ریسرچر کہتے ہیں استعمال ہونے والے الفاظ اردو سے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے قرآن مجید اردو کا سہارا لے کے پڑھنا سیکھنا بہت آسان ہے۔ تو آج ہم اسی کی ایک جو ہے پریکٹیکلی ہم مشق کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے قرآن مجید میں اردو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور عربی کے حروف، عربی کے الفاظ میں سے کیسے اردو کے ذریعے مفہوم اور اس کا معنی نکالا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے حروف اصلی کی۔ حروف اصلی وہ ہوتے ہیں جو کسی لفظ کا مادہ ہوتے ہیں، بنیاد ہوتے ہیں، مصدر ہوتے ہیں، جس سے آگے الفاظ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ جاننا، عالمہ جاننا، علم، تعلیم، معلوم، یعلمون، تعلمون، عالم، یہ سارے کے سارے الفاظ عالمہ سے نکلے ہیں۔ تو اب اس کی بیسک کیا ہوئی، اس کا مادہ کیا ہوا، اس کا حروف اصلی کیا ہوا، عالمہ جاننا۔ تو اسی طرح عربی میں جتنے الفاظ ہیں ان کے ایک حروف اصلی ہوتا ہے۔ اب ہم چند حروف اصلی دیکھیں گے اور پھر ان حروف اصلی سے ہم اردو کا معنی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے عربی لفظ لکھا فتح۔ فتح، اب قرآن مجید میں فتح کی جگہوں پہ اس کے کسی نہ کسی شکل میں جو ہے تبدیل ہو کے فتح لفظ آیا ہے۔ تو اب فتح عربی کا لفظ ہے، ہم نے اس سے اردو مفہوم کے ذریعے اس کو سمجھنا ہے۔ افتتاح، فتح میں فے تے ہا اور افتتاح میں فے تے ہا، وہی لفظ ہم اردو میں افتتاح بولتے ہیں۔ فتح کا مطلب کھولنا اور افتتاح کا مطلب بھی کھولنا، کسی چیز کو کھولنا۔ فعل، اس نے کیا، فعل، فعل
اس نے کام کیا، اور فعل قول و فعل ہم کہتے ہیں فعل کام کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح خالق، اس کا اردو مفہوم مخلوق، خالق، ذکر، اس نے ذکر کیا، ذکر ہم کہتے ہیں نا ذکر، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کرو، تو عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نصرہ مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، تو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نصرت، تو وہی تو دیکھیں نصرہ کا نون سین را نصرت کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم تھوڑا سا دھیان کریں، تھوڑا سا غور کریں، تو عربی کا ہر لفظ جو ہے تقریباً وہ اردو کا کوئی نہ کوئی مفہوم جو ہے وہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ رازا کا اس نے رزق دیا، اور رزق ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ داخلہ وہ داخل ہوا، اور داخل ہونا میں کمرے میں داخل ہوا، تو یہ اردو کا لفظ ہے۔ خارجہ وہ خارج ہوا، خارج خروج اردو کا لفظ ہے، اسی سے مفہوم نکل آیا۔ عبادہ اس نے عبادت کی، تو عبادہ عبادت، وہی دیکھیں عین پہ دال اسی کے اندر عبادت کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح ضربہ اس نے مارا، تو ضرب لگانا اردو کا لفظ ہے ضرب۔ ضربہ اس نے ظلم کیا، ظلم وہی ذوال لامین۔ صبر اس نے صبر کیا، اور صبر اردو مفہوم۔ غفر اس نے معاف کیا، مغفرت اردو کا لفظ۔ سمع اس نے سنا، سماعت۔ بصر اس نے دیکھا، بصارت ہم کہتے ہیں نا سماعت اور بصارت اردو کے لفظ ہیں۔ دیکھیں عربی اور اردو ایک ہی تو بات ہے۔ علمہ اس نے جانا، علم کا معنی بھی جاننا ہوتا ہے، اور یہ اردو کا لفظ ہے۔ عملہ اس نے عمل کیا، عمل ہم کہتے ہیں نا علم و عمل اردو کا لفظ ہے، اور عاملہ اس نے عمل کیا۔ رحمہ اس نے رحم کیا، اور ہم کہتے ہیں رحم و کرم۔ وعدہ اس نے وعدہ کیا، اردو مفہوم وعدہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ الفاظ میں نے لکھے ہیں جو قرآن مجید میں مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کے آتے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ کل سے باقاعدہ طور پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ عربی میں کیسے مولڈ ہو کے آتے ہیں۔ ہم کچھ علامتیں دیکھیں گے، کچھ شروع میں علامتیں آتی ہیں، کچھ آخر میں آتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کورس کو بڑے آسان طریقے سے قرآن سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس پیغام کو، اس قرآن کو، اس سیکھنے کو کبھی نہ چھوڑیے گا، بلکہ آپ اس میں ہمارے دست و بازو بنیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل رہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں، آپ ہمارے فیس بک پیج فہم قرآن کلب، یوٹیوب چینل فہم قرآن کو لائک شیئر کرتے رہیے، اور اس اچھے کام میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ کھل جائیں گے کل اسرار عالم کے گرد پر، بیٹھو کبھی تنہائی میں قرآن تو پڑھو تم، اور آ جائے گا وہ اب بھی تجھے طور پہ ملنے، پکڑو تو عصا وقت کے موسیٰ تو بنو تم۔